اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے چینل سے حکمت کا ایک واقعہ کی سیریز، روزانہ کی بنیاد پر ایک واقعہ سنانے کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف اپنے ناظرین کے دل میں خوف خدا پیدا کرنا اور نیکی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو اگر ہماری اس چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو جاتی ہے، ہمارے ناظرین میں سے کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، تو اس سے تو یہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوگا اور ہماری بخشش کا سبب بننے کے اس میں کافی امکان ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھے حکمران تاریخ میں کیسے رہتے ہیں، کیسے اپنا نام پیدا کرتے ہیں اور وہ تاریخ میں کیسے زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ محمود غزنوی سے منسوب ہے، ان کا واقعہ ہے۔ تو آج کل تو چونکہ جمہوری دور ہے، گزرے زمانوں میں، پچھلے وقتوں میں جب بادشاہ حکمران ہوتے تھے تو ان میں بہت نامور غیر مسلم بھی حکمران گزرے ہیں، لیکن مسلمانوں نے بھی بہت نام کمایا ہے، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں حکومت کی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی تو وہ تاریخ کے اوراق میں زندہ و تابندہ ہیں۔ تو ایک رات محمود غزنوی اپنے محل میں سونے کے لیے جاتا ہے، تو وہ کافی کوشش کے باوجود بھی سو نہیں پاتا، اس کو مسلسل اس کے دماغ میں اداسی اور پریشانی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس نے بہت زیادہ کوشش کی، اس نے بہت زیادہ طریقے اپنائے، مگر اس کو کسی صورت نیند نہ آئی۔ تو وہ باہر آیا، اس نے اپنے وزراء جو تھے ان کو بلا کر حکم دیا کہ جاؤ معلوم کرو کہ کوئی میری رعایا میں سے جو ہے وہ کسی پریشانی میں تو نہیں مبتلا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو وہ وزراء جو تھے انہوں نے اپنی ایجنسیوں کو الرٹ کیا اور ایجنسیوں نے رپورٹ کی کہ نہیں بادشاہ سلامت، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بالکل سب امن اور سکون ہے، آپ بے شک آرام سے سو جائیں۔ تو بادشاہ ایک دفعہ پھر اپنی خوابگاہ میں چلا گیا اور اس نے سونے کی کوشش کی، مگر اس کو لاکھ کوشش کے باوجود بھی نیند نہیں آئی۔ تو میرے معزز ناظرین، جب محمود غزنوی کو دوسری مرتبہ نیند نہیں آئی تو بجائے کہ وہ اپنے وزراء کو کوئی حکم صادر کرتا، اس نے اپنا بھیس بدلا، اپنا لباس بدلا اور وہ خود گلیوں میں نکل گیا۔ وہ گلیوں میں مسلسل چکر لگا رہا تھا کہ بالآخر اس کو اپنے محل کے بیک سائڈ پر، اپنے محل کے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ جب اس نے غور سے کان لگا کر سنا تو وہ فریادی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ محمود غزنوی، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم اپنے محل میں پرسکون سو رہے ہو جبکہ میرے پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ تو محمود غزنوی پلک جھپکتے ہی ادھر پہنچ گیا اور پہنچتے ہی اس شخص سے کہا کہ اے بندہ خدا، تو مجھے اپنی بات بتا، مجھے اپنا مسئلہ بتا، میں محمود غزنوی آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو وہ بندہ بہت حیران ہوا، وہ سائل، اور اس نے کہا اے محمود غزنوی کہ مسلسل کئی دنوں سے آپ کے مصائبوں میں سے، آپ کے کچھ خاص کرندوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ میرے گھر آتا ہے، میری چار دیواری کا وہ تقدس پامال کرتا ہے اور میری ناموس پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، میری وہ عصمت دوری کرتا ہے۔ تو وہ اس بات پر جو محمود غزنوی ہے وہ بہت غضبناک ہوا۔ اس نے کہا کہ اب جب وہ شخص تمہارے پاس آئے تم نے فوراً مجھے اطلاع دینی ہے، اور دربانوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے یہ شخص آپ کے پاس آئے تو میرے پاس اس کو فوراً لے کر آنا۔ حتیٰ کہ اس قدر انہوں نے حکم صادر فرمایا کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو اس وقت بھی اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ تو جیسے ہی اس نے اپنے اس شخص کو جو اس کی عصمت دوری کرتا تھا، جو اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتا تھا، وہ شخص اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً آدمی جو ہے وہ محل میں آ جاتا ہے اور وہ محمود غزنوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے۔ تو محمود غزنوی نے سب سے پہلے اس کو حکم دیا کہ اپنے گھر کا چراغ جو ہے وہ بند کر دے، اور چراغ بند کرنے کے بعد ایک ہی بار سے اس شخص کا جو گردن ہے وہ تن سے محمود غزنوی جدا کر دیتا ہے، اس مجرم کو ادھر ہی سزا دے دیتا ہے۔ تو وہ جو شخص ہوتا ہے، جو وسائل ہوتا ہے، جس کی وہ پریشانی ہوتی ہے، وہ بہت حیران ہوتا ہے، اور فوراً بادشاہ سلامت نے یہ محمود غزنوی نے جب یہ کام کیا اور وہ سجدے میں گر گئے، اور جب سجدے سے سارے اٹھایا تو اس گھر کے مالک سے کہا، وہ جو پریشانی زدہ انسان تھا، وہ جو پریشان حال انسان تھا، اس کو کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے تو مجھے لا کر دو۔ وہ حیران ہو گیا کہ میرے گھر میں تو ایک سوکھی روٹی کے سوا تو کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ لاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا بالکل آپ وہی لے کر آئیں۔
محمود غزنوی نے وہ سوکھی روٹی جو ہے وہ پانی کے ساتھ کھائی اور اللہ کا شکر بجا لایا، تو فوری طور پر وہ جو ہے شخص جو ہے وہ محمود غزنوی کے پاؤں پر گر پڑا اور اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، اے محمود غزنوی، مجھے آپ کی طرف سے انصاف مل گیا، لیکن میرے پر ایک اور احسان بھی کرتے جائیں کہ جو میرے گھر میں آنے کے بعد آپ نے 3 کام کیے ہیں ان کی بھی حکمت بتاتے جائیں، تاکہ میرے دل میں بہت زیادہ الجھن پیدا ہوگی اور پریشانی لاحق ہوگی ہے کہ آپ نے میرے گھر کا جب آئے تھے چراغ کیوں گل کیا، اور جب آپ نے اس مجرم کو سزا دے دی کہ آپ نے سجدہ شکر کیوں بجا لائے، آپ سجدے میں کیوں گر پڑے، اور سجدے میں سر اٹھانے کے بعد آپ نے پھر سوکھی روٹی کیوں کھائی میرے گھر سے۔ تو جو محمود غزنوی ہے وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ بندہ خدا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے یہ بتاؤں، لیکن اگر تو پوچھتا ہے، تو ضد کرتا ہے، تو میں تجھے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے تیرے گھر کا جو چراغ بند کروایا تھا وہ اس لیے کروایا تھا کیونکہ آپ نے مجھے اس کا کافی امکان تھا کہ جس نے بھی یہ کام جو بھی کر رہا ہے میرے محل کے بالکل عین قریب یہ جو کام کر رہا ہے، جو ایک سائل پر، جو ایک شہری پر ظلم کر رہا ہے، وہ میرے کچھ خاص بندوں میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ میرا بیٹا ہی ہو۔ اگر خدا نخواستہ وہ میرا بیٹا ہوتا تو چراغ گل نہ ہوتا، تو ممکن ہے کہ میرے بیٹے کی محبت جو ہے وہ میرے انصاف پر غالب آتی اور میں سزا نہ دے پاتا، تو میں نے اس لیے وہ چراغ گل کیا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ کوئی اور شخص ہے، تو میں اس وجہ سے سجدے میں گر پڑا۔ تو سجدے میں سر اٹھانے کے بعد جو میں تم سے سوکھی روٹی مانگی ہے وہ اس لیے مانگی ہے کہ جب سے تو نے مجھ سے یہ شکایت لگائی تھی، یہ تمہاری اس صورتحال کا جب سے مجھے پتہ چلا تھا، میں نے اپنے اوپر کھانا پینا جو حرام کر رکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک میں اس شخص کو انصاف نہیں دے پاؤں گا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو چونکہ اس وقت بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا، تو جیسے ہی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میں نے تم سے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ منگایا۔ تو یہ تھے ان تینوں سوالوں کے جواب جو تو نے میں دیے۔ تو میرے معزز ناظرین، دیکھیں کہ کس قدر عظیم ہستیاں تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، ان کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں ان واقعات سے ضرور مستفید ہونا چاہیے اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو ایسے واقعات کو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس وقت وہ بادشاہت قائم کر دیں یا کہ اس وقت بادشاہت ہونی چاہیے، لیکن جو بادشاہوں کے اچھے واقعات ہیں، جو ان کے اچھے طریقہ کار ہیں، ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور اچھی گڈ گورننس جو ہے اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر میرے اس واقعہ سے کسی کی رائے برابر بھی اصلاح ہوئی ہے، کسی کو اس کے دل کو یہ لگا ہے، اس کو اچھا لگا یہ واقعہ، تو یہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ جیسے ہی ہم کو نیا واقعہ اپلوڈ کرتے ہیں تو میرے معزز ناظرین تک وہ پہنچ جائے۔ خالق مالک آپ کو اور مجھے محمد اور آل محمد اصحاب محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام۔